الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وسلموا تسلیما کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در دیکھ میرے مولا تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے اس یہاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا مگر تو نے دل افسردہ ہمارا نہ کیا ہم نے تو جہنم میں جانے کی بہت تجویز مگر میرے اللہ تیری رحمت نے گوارا نہ کیا یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا یا محمد چاند بن کر سامنے آنا
ذرا یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں آقا یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے آنا ذرا یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے آنا ذرا یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں میرا قبلہ میرا کعبہ اور میری دنیا بھی تمہیں آقا یہ دل تمہیں سجدے کرے گا سامنے آنا ذرا یا محمد چاند بن کر سامنے آنا ذرا یا محمد خواب میں جلوہ دکھلانا ذرا۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز کے اندر ہدیہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے کہ اللہ رب العزت میری اور آپ سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ جو آیہ مقدسہ کا کچھ حصہ میں نے پڑھنے کا تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ رب العزت مجھے اس کے ضمن کے اندر حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین محترم، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے اپنے خصوصی لطف و کرم، اپنے خصوصی فضل و احسان سے ہمیں ماہ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہمیں عطا فرمایا، اور ہم نے اللہ رب العزت کی دی ہوئی توفیق سے، اس کی عنایات سے جتنا ہم نے اس میں سے برکتوں کو، رحمتوں کو سمیٹا، اللہ رب العزت ہمیں ان برکتوں کو، رحمتوں کو اپنے دامن کے اندر برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ تمام احباب جنہوں نے پورے مہینے کے اندر روزوں کی سعادت حاصل کی، نماز تراویح کی سعادت حاصل کی، اور اسی طرح قرآن مقدس کی تلاوت اس کا شرف حاصل کیا، اور ذکر و اذکار، تسبیحات، اللہ رب العزت کی یاد کے اندر، اس کی خشیت کے اندر، اس کے خوف کے اندر گریہ و زاری کرنا، آہ و بکا کرنا، آنسوؤں کا خراج پیش کرنا،
یہ تمام تر عبادات، تمام تر کیفیات، تمام تر توفیقات کو اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر شرف قبولیت سے سرفراز فرمائے۔ آج ہمارا یہاں پر بیٹھنا اور عید الفطر کے اس پرمسرت موقع پر خوشیوں کے اندر ایک دوسرے کی شریک ہونا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام احباب کو اپنی طرف سے میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، عید الفطر کی ڈھیروں مبارکباد۔ اللہ رب العزت آپ کو ڈھیروں برکتیں عطا فرمائے، ڈھیروں سلامتیاں عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے۔ عزیز محترم، آج کا دن یقیناً کیفیتوں سے بھرا ہوا دن ہے، مسرتوں سے بھرا ہوا دن ہے، اور یہ دن کوئی شور و شغل کرنے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ دن اللہ رب العزت کے شکرانے کا دن ہے، اللہ رب العزت کی یاد کا دن ہے، اور اس کی یاد کے اندر ڈیرے ڈال کر بیٹھ جانے کا دن ہے، اور محبتیں پھیلانے کا دن ہے، اور نفرتوں کو، کدورتوں کو ختم کرنے کا دن ہے۔ لہذا آج کا دن یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک مرتبہ پھر ماہ رمضان بھی عطا فرمایا اور عید الفطر کی خوشیاں بھی ہمیں دوبارہ عطا فرمائی۔ عزیز محترم، آج چونکہ عید الفطر ہے، چند گزارشات آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو جہاں تک آواز جا رہی ہے، میری تمام احباب سے گزارش ہے کہ 8:30 بجے 8:30 پر انشاءاللہ العزیز وقت کی پابندی کرتے ہوئے ہم نماز عید الفطر ادا کریں گے۔ آپ تمام احباب سے گزارش ہے، جو انتظار کے اندر بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ جلد از جلد مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ عزیز محترم، عید الفطر، عید کا مطلب ہے، عید عود سے نکلا ہے، بعضوں نے کہا کہ عود سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب، اس کا معنی یہ ہے کہ لوٹ کر آنا، بار بار آنا۔ لہذا عید چونکہ ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اسی لیے اس کو پھر عید کہا جاتا ہے۔ اور الفطر، فطر کا مطلب ہوتا ہے روزہ کھول لینا، افطار کر لینا۔ اب چونکہ پورا مہینہ 30 روزے رکھنے کی ہم نے سعادت حاصل کی، اور پورے مہینے کے اندر ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے اس کے حکموں کی بجا آوری کا سلسلہ ہم نے قائم رکھا، اور آج کا دن اللہ رب العزت نے عید الفطر کے طور پر عطا فرمایا۔ گویا ہم نے 30 روزے رکھنے کے بعد آج اس کو افطار کر لیا ہے، آج ہم نے روزوں کو کھول لیا ہے، گویا اس لیے پھر عید الفطر اس کو کہا جاتا ہے۔ عزیز محترم، ہر مذہب کے اندر، ہر کلچر کے اندر، اور ہر ثقافت کے اندر یہ شروع سے لے کر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک مختلف طریقوں کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ، عادات و اطوار کے ساتھ خوشی منانے کے جو سلسلے ہیں وہ برقرار رہے ہیں۔ کوئی جشن کی صورت کے اندر خوشی مناتے ہیں، کوئی میلوں کی صورت کے اندر خوشی مناتے ہیں، کوئی دنگل سجا لیتے ہیں، کوئی کھیلوں کے میدان آباد کر لیتے ہیں۔ لہذا ہر ثقافت کا، کلچر کا، خوشی منانے کا، تہوار منانے کا طریقہ کار جدا ہے، مختلف ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینۃ المنورہ کی طرف ہجرت فرما کر تشریف لے گئے، مکہ سے آپ مدینۃ المنورہ پہنچے، تو وہاں پر جو اہل مدینہ تھے وہ 2 دن اس انداز سے گزارتے تھے کہ ان 2 دنوں کو کھیل کود کے اندر گزارا کرتے تھے، تماشوں کے اندر گزارا کرتے تھے، ہر طرح کی خوشی کو وہ کرتے تھے، اور ان 2 دنوں کو ہر طریقے کے ساتھ وہ منایا کرتے تھے۔ کائنات کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ مدینۃ المنورہ پہنچتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم پوچھتے ہیں، اے اہل مدینہ، تم ان 2 دنوں کے اندر کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، ہم ان 2 دنوں کے اندر، ہمارا ایک آبائی، ان 2 دنوں کے اندر ہمارا ایک آبائی تہوار ہے،
ہم ان 2 دنوں کے اندر خوشی مناتے ہیں، میلے سجاتے ہیں، جشن کا اہتمام کرتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت نے ان 2 دنوں سے بہتر دن اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرما دیے ہیں۔ ایک کا نام عید الفطر ہے اور دوسرے کا نام عید الاضحیٰ ہے۔ فرمایا یہ 2 دن یہ خوشی کے دن ہیں، مسرت کے دن ہیں، اور یہ تمہارے لیے اللہ رب العزت نے عید کے طور پر یہ 2 دن عطا فرمائے ہیں۔ حاضرین محترم، اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جیسے ہی عید کا دن شروع ہوتا ہے تو فرشتے راستوں کے اندر کھڑے ہو جاتے ہیں اور راستوں کے اندر کھڑے ہو کر لوگوں کو آواز دیتے ہیں، اے گروہ مسلمین، اے مسلمانوں کی جماعت، اے مسلمانوں کی گروہ، چلو اللہ رب العزت کی بارگاہ کی طرف حاضر ہو جاؤ، اللہ کے در پر آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ کی طرف چلے جاؤ۔ جب سارے کے سارے لوگ مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، عید کی نماز پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر فرشتہ آواز دیتا ہے، آج جو تم بخشش مانگو گے تمہیں بخشش عطا کی جائے گی، آج تم رزق مانگو گے آج تمہیں رزق عطا کیا جائے گا، آج تم بیماری سے شفا مانگو گے آج تمہیں بیماری سے شفا دی جائے گی، آج تم جو کچھ تقاضا کرو گے اللہ کی بارگاہ کے اندر جو کچھ مانگو گے اللہ رب العزت تمہاری ہر خواہشات کو پورا فرما دے گا۔ اور پھر جب عید کی نماز ختم ہوتی ہے، جب دعا مانگ کر لوگ اپنے گھروں کو جانے لگتے ہیں، تو پھر ایک فرشتہ آواز دیتا ہے، صدا دیتا ہے، پکار کر کہتا ہے، اے گروہ مسلمین، تم نے پورا مہینہ اللہ کی اطاعت کے اندر گزارا، اللہ کی عبادت کے اندر گزارا، اس نے تمہیں کہا کہ بھوک پیاس برداشت کرو، روزہ رکھو، تم نے روزے رکھے، اس نے تمہیں کہا رات کو قیام اللیل کرو، راتوں کی عبادت کرو، تم نے نماز تراویح کی صورت کے اندر عبادت کی اور تم نے اس کی خاطر عبادات کیا اور روزے رکھے، نمازیں تراویح ادا کی، 5 وقت کی نماز ادا کی۔ فرمایا آج کا دن وہ دن ہے کہ اللہ رب العزت نے تمہیں تمام لوگوں کو بخشش کا پروانہ عطا فرما دیا ہے، تمام لوگوں کو بخشش و مغفرت کا پروانہ عطا فرما دیا ہے۔ تو یہ آج کا دن پر مسرت دن ہے اور اللہ رب العزت کی رحمتوں، بخشش و مغفرت کے عروج کا دن ہے۔ حاضرین محترم، حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں۔ ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت اس کو ملتی ہے، سارے دن کی بھوک پیاس برداشت کر کے جب وہ دسترخوان پر بیٹھتا ہے، انواع و اقسام کے کھانے، انواع و اقسام کے پھل اس کے سامنے پڑے ہوتے ہیں، وہ جب ان کو نوش کرتا ہے تو اس وقت اس کے دل کی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، ایک فرحت محسوس ہوتی ہے، خوشی محسوس ہوتی ہے۔ ایک خوشی اس کو افطار کے وقت ملتی ہے، اور دوسری خوشی آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ اس بندے کو دوسری خوشی اللہ رب العزت کل قیامت کے دن عطا فرمائے گا، وہ اپنی بارگاہ کے اندر اس کو زیارت کا شرف عطا فرمائے گا، اپنی ملاقات کا شرف عطا فرمائے گا، اور یہ خوشی اس کو سب سے بڑی خوشی حاصل ہوگی۔ حاضرین محترم، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد کرتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، اللہ رب العزت جنتوں سے ان کے اندر جتنے لوگ ہوں گے اللہ رب العزت اہل جنت سے پوچھے گا، جنتیوں سے پوچھے گا، اے اہل جنت، کیا تم اللہ پر راضی ہو چکے ہو، اللہ سے خوش ہو چکے ہو؟ اللہ رب العزت جنتیوں سے سوال کرے گا، حل ردیتکم، کیا تم اس رب سے راضی ہو چکے ہو، خوش ہو چکے ہو؟ فرشتے جب یہ سوال کر رہے ہوں گے، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ اہل جنت اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر عرض کریں گے، مولا تو نے ہمیں یقیناً وہ مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے جو مخلوق کے اندر اور لوگوں کو عطا نہیں فرمایا، لہٰذا ہم تجھ سے راضی ہیں، خوش ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ کیا تم اس سے کچھ اور مانگنا چاہتے ہو، کیا کچھ اور تقاضا کرتے ہو کہ تمہیں کچھ اور دیا جائے؟ وہ کہیں گے، مولا ہم تیری بارگاہ کے اندر اور کیا سوال کر سکتے ہیں،
تو نے پہلے ہی ہمیں اتنی بڑی نعمت عطا فرما دی ہے کہ ہم جنت کے اندر پہنچ گئے ہیں اور تیری بارگاہ سے سرخروئی حاصل کر چکے ہیں۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ان تمام نعمتوں سے بڑھ کر آج ایک نعمت تمہیں عطا فرما رہا ہوں، وہ نعمت یہ ہے کہ اب میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو چکا ہوں، اب دوبارہ کبھی بھی تم سے ناراض نہیں ہوں گا۔ تو یہ سب سے بڑی نعمت اللہ رب العزت اہل جنت کو عطا فرمائے گا۔ یہ ان کو عطا فرمائے گا جو اپنی تمام تر زندگی کو عبادات کے اندر گزار کر، وہ کبھی روزوں کی صورت کے اندر، قیام اللیل کی صورت کے اندر اور نوافل تسبیحات کی صورت کے اندر ساری زندگی کو بسر کرتے رہے، پھر اللہ رب العزت ان کو یہ مقام عطا فرمائے گا، ایک تو جنت عطا فرمائے گا اور دوسری اپنی رضا اور خوشنودی عطا فرمائے گا۔ عزیز محترم، اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، اس کا مفہوم ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ رب العزت پھر اہل جنت کو جو ساری زندگی بن دیکھے اس کے ساتھ عشق کرتے رہے، بن دیکھے اس کی عبادت کرتے رہے اور بن دیکھے اس کو یاد کرتے رہے، اس کو منانے کی کوشش کرتے رہے، اللہ رب العزت ان کو یہ مقام اور مرتبہ عطا فرمائے گا کہ اللہ رب العزت جنت کے اندر اپنا حجاب اتار دے گا اور ان کو اپنا دیدار کروا دے گا، ان کو اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ زمانہ آیا ہے بے حجابی کا، عام دیدار یار ہوگا۔ تو وہ دن لوگ اس انداز سے اہل جنت اللہ کا دیدار کر رہے ہوں گے۔ احادیث مبارکہ کا مفہوم ہے، فرمایا گیا کہ جنتی لوگ کرسیوں پر، ممبروں پر متمکن ہوں گے اور ہیرے جواہرات ان کی کرسیوں کو، ممبروں کو لگے ہوں گے اور ان کے ہر طرف ہیرے جواہرات بکھرے ہوں گے، اور بعض لوگ کافور کے فرش پر، کستوری کے فرش پر بیٹھے ہوں گے اور اللہ کی قدرت کا، اللہ کے جلووں کا اور اللہ کے دیدار کا نظارہ کر رہے ہوں گے۔ یہ مقام اور مرتبہ اللہ رب العزت اہل جنت کو عطا فرمائے گا۔ تو یہ اہل جنت یقیناً اللہ رب العزت کا جب دیدار کریں گے تو ساری وہ جو لذتیں، وہ جو کیفیات ان کو پہلے حاصل تھیں ان کو بھلا بیٹھیں گے اور صرف اللہ کے دیدار کی لذت ان تمام لذات پر ان کو بھاری پڑ جائے گی، اور پھر وہ تقاضا کریں گے کہ کاش وہ پھر دن آئے، اللہ رب العزت ہمیں دوبارہ دیدار کروائے۔ ہر جمعہ کو بعض جنتی وہ ہوں گے جن کو اللہ رب العزت ہر جمعہ کو اپنا دیدار کروائے گا، اور بعض جنتی جو جنت الفردوس کے اندر ہوں گے اللہ رب العزت ان کو صبح بھی اپنا دیدار کروائے گا، شام کو بھی اپنا دیدار کروائے گا۔ اب دیکھیے اللہ کے ذکر کے اندر لذت ہے، چاشنی ہے، کیفیت ہے، اس کا نام لینے سے دل کو سکون ملتا ہے، لذت ملتی ہے اور دکھیوں کو سکون ملتا ہے، راحت ملتی ہے۔ تو جب اللہ کا ہم دیدار کریں گے تو اس وقت وہ کیفیت کیا ہوگی، اس وقت وہ لذت کیا ہوگی، یقیناً وہ کیفیات، وہ لذات یقیناً وہ دیدنی ہوں گی۔ عزیز محترم، اسی طرح اس ماہ مقدس کے اندر اگر کوئی شخص عذر کے ساتھ یا بغیر کسی عذر کے اگر وہ روزوں کو چھوڑتا رہا ہے، اگر تو وہ شیخ فانی نہیں ہے، یعنی اتنا بوڑھا نہیں ہے کہ وہ دوبارہ روزے رکھنے پر قادر نہیں ہو سکتا، تو پھر اس کو چاہیے کہ اپنے روزوں کی قضا کرے۔ اس نے جو ماہ مقدس کے اندر روزوں کو چھوڑا ہے، ان فرائض کو ترک کیا ہے، ان سے گزارش ہے کہ عید کے بعد ان تمام روزے جو ان سے چھوٹ چکے ہیں ان کی قضا کرے، اللہ کی بارگاہ کے اندر توبہ کرے، مولا ہم ان روزوں کو چھوڑ بیٹھے تھے، لہٰذا تیری بارگاہ کے اندر ہم گزارش کرتے ہیں ہماری ان کمی کوتاہیوں کو قبول فرما لے اور معاف فرما کر ہماری روزوں کی قضا کو قبول فرما لے۔ عزیز محترم، اسی طرح حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، جو شخص ماہ مقدس کے اندر جو توفیقات ملنے پر اللہ کے شکرانے کے طور پر عید الفطر کے بعد شوال کے 6 روزے رکھتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ جو شخص 6 روزے رکھتا ہے اللہ رب العزت اس کو پورا سال عبادت کرنے کا ثواب عطا فرما دیا کرتا ہے۔ تو لہٰذا ماہ مقدس اس کے شکرانے کے طور پر آپ اس شوال کے پورے مہینے کے اندر 6 روزوں کا بھی اہتمام کریں، اور 6 روزے
اور ان کا اجر ثواب یہ ہے کہ اللہ رب العزت پورا سال عبادت کرنے کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے۔ عزیز محترم، اسی طرح عید کا دن شیطان چلا چلا کر رو رہا ہوتا ہے چونکہ آزاد ہوتا ہے، اور وہب بن منبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ شیطان چلاتا ہے، روتا ہے، چیختا ہے، اور اس کے غلام، اس کے چیلے اس کے پاس حاضر ہوتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں اے آقا نعوذ باللہ آپ کو کیا ہو گیا ہے، آج آپ رو کیوں رہے ہیں، چیخ کیوں رہے ہیں؟ وہ شیطان کہتا ہے کہ آج کا دن مسلمانوں کی عید کا دن ہے اور اللہ رب العزت کی بخشش و مغفرت کا دن ہے، لہٰذا آج کے دن اللہ رب العزت گناہ گاروں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرما دے گا، لہٰذا اس لیے تڑپ رہا ہوں، چیخ رہا ہوں، چلا رہا ہوں۔ اور شیطان اپنے چیلوں کو کہتا ہے تم ایسا کرو کہ تم بازاروں کے اندر چلے جاؤ اور لوگوں کو شور و شغل کے اندر، لہو و لعب کے اندر، اور لوگوں کو تماشوں کے اندر مشغول کر دو۔ تو عزیز محترم، شیطان بھی پورا مہینہ قید رہ کر جب آزاد ہوتا ہے، وہ بھی اپنی تمام تر تیاریوں کے ساتھ، تمام تر کوششوں کے ساتھ مسلمانوں کو ورغلانے کے لیے آگے بڑھتا ہے۔ تو لہٰذا اس پرمسرت موقع پر اپنی عبادات کو اور اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر جو سجدوں کی لذتیں ہیں ان کو بچا کر یقیناً اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر ہم نے پہنچنا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے کسی نے پوچھا حضرت آج عید ہے، پرمسرت موقع ہے، لہٰذا آج کوئی پیغام عطا فرما دیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ خدا کی عزت کی قسم، ہماری عید اس دن ہوگی جب ہم اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنے ایمان کو بچا کر اس کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جائیں گے، اپنی عبادات کو بچا کر اس کی بارگاہ کے اندر پیش ہو جائیں گے۔ خدا کی عزت کی قسم ہماری عید تو اس دن ہوگی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بیٹا، عید کے دن آپ نے پرانی قمیص پہنی اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جب دیکھا آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کہا بیٹے نیا لباس خرید کر دے دیتا ہوں، لوگوں کے ساتھ جب تم ملو گے، اپنے بچوں کے ساتھ، دوستوں کے ساتھ جب بیٹھو گے، احساس کمتری کا شکار ہو جاؤ گے۔ لوگوں نے نئے کپڑے پہنے ہوں گے اور تم پرانے کپڑے پہنے ہوگے، لہٰذا پریشان ہو جاؤ گے، دکھی ہو جاؤ گے۔ آپ کا بیٹا کہتا ہے میرے ابا جان خدا کی عزت کی قسم دکھی وہ شخص ہو جس پر اللہ رب العزت ناراض ہے، لہٰذا مجھ سے اللہ رب العزت راضی ہے، میں نے اس کی عبادات کی ہیں اور اپنے ماں باپ کو خوش رکھا ہے، اپنے والدین کی نافرمانی نہیں کی، لہٰذا ناراض اللہ رب العزت ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ رب العزت کی خوشنودی حاصل نہیں کرتے، لہٰذا یقیناً میں اپنے والدین کو بھی راضی رکھتا ہوں، ان کی خدمت بھی کرتا ہوں، لہذا آج کا دن یقیناً آپ کا بیٹا کہنے لگا اگر میرے پرانے کپڑے ہیں تو کیا ہوا، لیکن آج میرا اللہ مجھ پر راضی ہے۔ تو لہٰذا کپڑے نئے پہن لینا اور خوبصورتی، زیب و زینت اختیار کر لینا یہ بڑی بات نہیں ہے، بڑی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو راضی کر لیا جائے، اللہ کو خوش کر لیا جائے۔ عزیز محترم، اس کے بعد یہ موقع یقیناً اللہ رب العزت کے شکر ادا کرنے کا موقع ہے، اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے کہ مولا تیرا کرم ہے، تیرا فضل ہے کہ تو نے ہمیں ایک بار پھر عید الفطر کی پرمسرت ساتیں ہمیں دوبارہ جو ہے وہ عطا فرما دی۔ عزیز محترم، حضرت عطار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، کہا اماں جی مجھے بتائیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کی کوئی عجیب بات ہمیں بتا دیں۔ اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ایک مرتبہ رات کو مصلی بچھا لیتے ہیں اور قیام کے اندر اتنا روتے ہیں، اور قیام کے اندر روتے ہیں، رکوع کے اندر روتے ہیں، حتیٰ کہ سجدے کے اندر روتے ہیں، اور اس قدر گریہ وزاری کرتے ہیں حتیٰ کہ صبح فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ حضرت اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا حبیب اللہ
آپ کو اللہ رب العزت نے معصوم عن الخطا بنایا ہے، امام الانبیاء بنایا ہے، اور آپ کے صدقہ سے، آپ کے ذریعہ سے اللہ رب العزت بے شمار لوگوں کو جہنم کی آگ سے آزاد فرمائے گا، آپ کی شفاعت سے جنت کا مستحق بنائے گا۔ لہٰذا آپ اس قدر عبادت کر رہے ہیں اور اللہ کی بارگاہ کے اندر رو رہے ہیں، گریہ ازاری کر رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، ایک ہی جملہ فرمایا کہ اللہ رب العزت کی مجھ پر اتنی نعمتیں ہیں، اتنے احسانات ہیں، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ گویا یہ میں اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں کہ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی نعمتوں سے سرفراز فرمایا۔ اسی طرح اللہ کے نبی ایک جگہ جا رہے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام، راستہ کے اندر ایک رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرتے ہیں، مولا آواز بڑی کربناک ہے، دردناک آواز ہے، مگر کوئی رونے والا نظر نہیں آ رہا، رونے والا بھی شدت کے ساتھ رو رہا ہے مگر رونے والا نظر نہیں آ رہا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فرمایا، موسیٰ یہ جو سامنے چھوٹا سا پتھر پڑا ہے یہ رو رہا ہے، یہ آنسو بہا رہا ہے، اس کے رونے کی آواز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں، مولا اس کو قوت گویائی عطا فرما، بولنے کی صلاحیت عطا فرما دے، میں اس سے پوچھوں تو صحیح، جانوں تو صحیح ماجرا کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے پتھر کو بولنے کی صلاحیت عطا فرمائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس پتھر سے پوچھتے ہیں کہ ماجرا کیا ہے، رونے کی وجہ کیا ہے؟ وہ پتھر کہتا ہے، جب سے میں نے سنا ہے وقودھا الناس والحجارہ، جہنم کا ایندھن، جہنم کا جو ایندھن ہے وہ پتھر اور انسان ہے، کہا تب سے ہی رو رہا ہوں، اللہ کے خوف کے اندر روئے جا رہا ہوں، آنسو بہائے جا رہا ہوں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر دعا کی، مولا اس پتھر کو جہنم کے اندر نہ پھینکنا بلکہ اس کو جنت کے اندر منتقل فرما دینا، میری دعا قبول فرما لے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا پر اللہ رب العزت نے اس پتھر کی شفاعت کو قبول فرمایا، اور اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ اس پتھر کو جہنم کے اندر نہیں پھینکا جائے گا بلکہ اس کو جنت کے اندر پھینکا جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر جاتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد پھر جب واپس پلٹتے ہیں، پھر وہیں پر وہی پتھر رو رہا ہے، پھر رونے کی آواز ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اس پتھر سے پوچھتے ہیں، اب کیا ماجرا ہے؟ جب میں نے تمہیں خوشخبری سنا دی ہے اور تمہیں جنت کی بشارت دے دی ہے، اب رونے کی وجہ کوئی سمجھ نہیں آتی۔ وہ پتھر کہتا ہے کہ اب آپ نے مجھے جنت کی بشارت دی ہے، جنت کی خوشخبری دی ہے، لہٰذا اس لیے اللہ کی بارگاہ کے اندر شکرانے کے طور پر آنسو بہا رہا۔ لہٰذا پہلے میرا رونا خوف کی وجہ سے تھا، خشیت کی وجہ سے تھا، اور اب میرا رونا اللہ کے شکر کی وجہ سے۔ تو عزیز محترم، ہم یقیناً اللہ کی بارگاہ کے اندر ہر حال کے اندر اس کا شکر ادا کریں۔ مولا تیرا بڑا فضل ہے، تو نے ہمیں کئی نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے، اور قیامت کے دن حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا کہ حمد کرنے والے آج کھڑے ہو جائیں، اور وہاں پر بہت سارے لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ایک جھنڈا عطا کیا جائے گا، اس جھنڈے کے سائے کے اندر ان حمد کرنے والوں کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ حمد کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ حمد کرنے والوں سے مراد یہ ہے کہ ہر حال کے اندر، ہر کیفیتوں کے اندر اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنے والے وہ حمد کرنے والے ہیں۔ زمانہ کیسا بھی چل رہا ہو وہ اللہ کا شکر ادا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو عزیز محترم، اسی طرح حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ بھی ہر حال کے اندر آپ کی یہ کیفیت ہوا کرتی تھی، عید کا موقع ہو یا کوئی اور موقع ہو، اللہ کی بارگاہ کے اندر آنسو بہاتے اور اللہ کا شکر ادا کیا کرتے تھے۔ اور اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے اندر ہے کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ وہ ایک شخص تھا، قیامت کے دن اس بندے کی 500 سال کی عبادت اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر پیش کی جائے۔ ہماری تو اتنی عمریں ہی نہیں ہوتی، وہ شخص 500 سال اللہ کی عبادت کرتا رہا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا، میرے فرشتوں اس میرے بندے کو جنت کے اندر منتقل کر دو، اس کو جنت کے اندر بھیج دو۔ وہ عرض کرے گا، مولا
500 سال میں عبادت کرتا رہا ہوں، اس کا صرف یہی صلہ ہے کہ مجھے جنت کے اندر بھیج دیا جائے؟ اللہ رب العزت پھر یہی جواب دے گا، میرے فرشتوں اس کو جنت کے اندر بھیج دو۔ وہ پھر عرض کرے گا مولا 500 سال تیری عبادت کرتا رہا ہوں، 500 سال کے اندر کوئی غفلت نہیں کی، کوئی لاپرواہی نہیں کی، مولا اس کا صرف یہی صلہ ہے کہ مجھے جنت مل جائے۔ اللہ رب العزت فرمائے گا فرشتوں اس کی ایک آنکھ نکالو۔ اب اس کی ایک آنکھ نکالی جائے گی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا کہ ایک پلڑے کے اندر اس کی آنکھ کو رکھو اور ایک پلڑے کے اندر اس کی 500 سال کی عبادت کو رکھو۔ جب ان ترازو کے اندر ایک کے اندر اس کی ایک آنکھ کو رکھا جائے گا اور ایک پلڑے کے اندر 500 سالہ عبادت کو رکھا جائے گا، اور وہ 500 سالہ عبادت والا پلڑا اس وقت کم پڑ جائے گا اور آنکھ کا پلڑا اس وقت بھاری ہو جائے گا، اور وہ شخص عرض کرے گا مولا بس اپنے فضل سے ہی مجھے جنت عطا فرما دے۔ پھر اس کو جنت کے اندر بھیج دیا جائے گا۔ ہم ایک ایک عضو پر، ایک ایک حرکت پر، ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں تو حق کے شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ اس نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ہم گننے بیٹھ جائیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو فرمایا کہ شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ اللہ کی نعمتیں لا محدود ہیں اور لا متناہی ہیں، اللہ کی نعمتیں شمار کے اندر بھی نہیں آ سکتی۔ عزیز محترم، اس موقع پر اللہ کا شکر ادا کیجئے کہ اللہ رب العزت نے بے مثال اور بے مثل ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اور بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ وہ قوت ذائقہ ہو، وہ قوت شامہ ہو، وہ قوت لامسہ ہو، وہ قوت باصرہ ہو، کوئی بھی نعمت ہو، اللہ رب العزت کی تمام تر نعمتیں اس کی قدر اس وقت معلوم ہوتی ہے جب وہ نعمت چھن جایا کرتی ہے۔ وہ ایک پروفیسر تھا، اس کی آنکھ کی پلکیں یہ کام کرنا چھوڑ گئی۔ ٹائم کتنا ہو گیا؟ اس کی آنکھ کی جو پلکیں ہیں وہ کام کرنا چھوڑ جاتی ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ 8 سے 9 منٹ باقی ہیں، ٹائم کی پابندی کرتے ہوئے مسجد کے اندر تشریف لے آئیں۔ 8 بجنے سے 9 منٹ پڑھیں، 8 منٹ باقی ہیں۔ آپ احباب سے گزارش ہے کہ جلد از جلد مسجد کے اندر تشریف لے آئیں اور وقت کی پابندی کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز 8:30 بجے عید الفطر کی نماز کھڑی کی جائے گی۔ عزیز محترم، وہ پروفیسر تھا، اس کی آنکھ کی جو پلکیں ہیں وہ کام کرنا چھوڑ گئیں۔ اب ایک شخص اس کے ساتھ مقرر تھا، جب وہ پلک کو جھپکنا چاہتا تھا تو اس کی پلکوں کو اٹھا دیتا تھا اور نیچے کر دیتا تھا۔ اب یہ اس کی ڈیوٹی تھی۔ اس سے آخری وقت کے اندر کسی نے پوچھا، اے اللہ کے بندے بتا تیری آخری نعمت کیا ہے، آخری خواہش کیا ہے؟ زندگی تو نے ساری گزاری ہے اور تو نے عزت کے ساتھ، شان و شوکت کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، بتا تیری آخری خواہش کیا ہے؟ وہ شخص کہتا ہے کہ جس طرح زندگی کے اندر پہلے اپنی مرضی کے ساتھ آنکھوں کو جھپکا کرتا تھا، اب میری خواہش یہ ہے کہ کاش اللہ رب العزت یہ نعمت مجھے دوبارہ عطا فرما دے کہ اپنی مرضی کے ساتھ اپنی آنکھوں کی پلکوں کو جھپک سکوں، یہ جو مجبوری ہے، یہ جو محتاجی ہے، یہ ختم ہو جائے۔ حضرت محترم، چھوٹی سے چھوٹی نعمت اگر ہم غور کرنے بیٹھ جائیں تو یقیناً وہ نعمت بہت بڑی نعمت لگتی ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کیا، مولا مجھے بتا تو صحیح کہ تیری سب سے چھوٹی نعمت کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا، داؤد ذرا سانس لو۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے سانس لیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا، داؤد یہ میری سب سے ادنا نعمت ہے، سب سے چھوٹی نعمت۔ اب دیکھیے، سانس کی مالا اگر ٹوٹ جائے، سانس ختم ہو جائے تو انسان باقی نہیں رہتا۔ یہ سب سے چھوٹی نعمت ہے کہ اللہ رب العزت نے سانس کی نعمت عطا فرمائی، اس کے بعد باقی نعمتیں آتی ہیں۔ تو ہر نعمت پر ہم اللہ کا شکر تو ادا نہیں کر سکتے، مگر ہر وقت سراپا شکر بنتے ہوئے اللہ کی بارگاہ کے اندر عرض کرے، مولا تیرا بڑا فضل ہے، تیرا بڑا کرم ہے، تو نے جس حال کے اندر بھی رکھا ہے ہم اس حال کے اندر راضی ہیں اور خوش ہیں۔ عزیز محترم، اس موقع پر ایک گزارش یہ بھی ہے کہ معاف کیجئے، اپنے اعزاء و اقرباء کے اندر، اپنے دوستوں کے اندر، اپنے حلقہ احباب کے اندر
جو کوئی آپ سے کٹ چکے ہیں ان کے قریب جانے کی کوشش کیجیے۔ فرمایا سل من قطعک واعف عمن ظلمک۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جو تجھ سے کٹ جائے اس کو معاف کر دے، جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دے، اور جو تجھ سے کٹ جائے فرمایا کہ تو اس کے ساتھ جڑ جا، اس کے ساتھ جڑ جا۔ اور اللہ کے محبوب بندے وہ ہوتے ہیں، فرمایا والکاظمین الغیظ، وہ غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے ہوتے ہیں، واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو، بھلائی کرنے والوں سے اللہ رب العزت پیار فرمایا کرتا ہے۔ تو عزیز محترم، اس موقع پر آپ سے یہی گزارش ہے کہ زندگی کتنی کسی کی باقی ہے کچھ خبر نہیں۔ وہ لوگ آج قبروں کے اندر موجود ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ عید الفطر ادا کر رہے تھے، لہذا آج ہمارے اندر موجود نہیں ہے، اور ہم پر بھی یہ وقت آنے والا ہے اور کچھ خبر نہیں کہ وہ وقت کب آ جائے۔ لہذا اپنی رنجشوں کو، اپنی کدورتوں کو، اپنی دشمنیوں کو ختم کر کے، آج رسم دنیا بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، لہذا آج کا دن بڑا پرمسرت دن ہے، اور آج کے دن تمام تر کدورتوں کو ختم کر کے اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو گلے سے لگائیے اور تمام تر کدورتوں کو ختم کیجیے۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا تھا کہ جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے، جو کچھ لکھیا وچ نصیب ساڈے، اوہی تو لینا اوہی میں لینا، میریاں تیریاں آکڑاں کس کارے، تو بھی ٹہ پینا میں بھی ٹہ پینا، سدا آیا تے بکلا مار ٹرنا، نہ کچھ تو لینا نہ کچھ میں لینا، جو گزرے گی سو جان اپنی تے، اوہی تو سہنا اوہی میں سہنا، میرا تیرا مسافرہ کی جھگڑا، نہ تو رہنا نہ میں رہنا۔ تو اس یقین کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، اب دیکھیے زندگی دیکھیے کتنی ہے ہماری، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان، ایک یہ جہاں ایک وہ جہاں، ان دو جہاں کے درمیان بس فاصلہ ایک سانس کا، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو چل رہی ہے تو یہ جہاں، جو رک گئی ہے تو وہ جہاں، بس اتنا سا فاصلہ ہے، اور ہم صدیوں سے اپنی دشمنیوں کو پالتے چلے آ رہے ہیں، کدورتوں کو پالتے چلے آ رہے ہیں۔ لہذا آج یہ پرمسرت موقع ہے۔ آخری بات ذکر کرتا ہوں اور اجازت چاہتا ہوں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے زمانہ کے اندر ایک مجذوب تھا، عید کا موقع تھا اور عید پڑھ کر لوگ آ رہے تھے، عیدگاہ سے واپس آ رہے تھے، اور وہ جو مجذوب تھا، مجذوب اسے کہتے ہیں تجلیات کے وفود سے، جس کا شیشہ عقل سلامت نہ رہے، ٹوٹ جائے، یعنی اللہ رب العزت کی تجلیات سے اس کا شیشہ عقل قائم نہ رہے، سلامت نہ رہے، اس کو مجذوب کہتے ہیں۔ اب وہ مجذوب، یہ بات ذرا توجہ چاہوں گا، وہ مجذوب راستہ کے اندر کھڑا ہے اور جو عید پڑھ کر آ رہا ہے اس سے پوچھتا ہے کہ عید کڈاں۔ اس بات بہت طویل ہے، اس کو ذرا مختصر کروں گا۔ وہ ہر ایک سے پوچھتا ہے کہ عید کڈاں، مطلب عید کدو ہے، وہ پوچھتا کہ عید کڈاں۔ جو شخص آتا وہ وہاں سے گزر جاتا، اس کو کوئی جواب نہ دیتا، پھٹے پرانے کپڑے ہیں اور پرا گندا بال ہیں، اس کو کوئی اہمیت نہیں دے رہا، وہاں سے گزر جاتا ہے، جو شخص آتا ہے گزر جاتا ہے۔ وہ اپنا سوال پے در پے یہی دہراتا جا رہا ہے، عید کڈاں عید کڈاں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کا بھی وہاں سے گزر ہوتا ہے۔ اب وہ یہی سوال حضرت خواجہ غلام فرید سے کرتا ہے، کہتا ہے عید کڈاں۔ حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کہتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں کہ یار ملے جداں۔ اس نے کہا عید کداں، آپ فرماتے ہیں کہ یار ملے جداں۔ اب وہ مجذوب پھر سوال کرتا ہے، کہتا ہے یار ملے کداں۔ وہ کہتا ہے کہ یار کب ملے گا، یار ملے کداں۔ حضرت خواجہ غلام فرید اس کے جواب کے اندر کہتے ہیں میں مرے جداں، جب میں مر جاتی ہے پھر یار مل جاتا ہے۔ تو ہم اپنی میں کو نہیں مارتے، اپنے رشتوں کو ختم کر دیتے۔ وہ پہلے دور پتھروں کا دور تھا، لیکن آج پتھر کا انسان ہو چکا ہے۔ وہ پہلے خون کے رشتے ہوتے تھے، آج رشتوں کا خون ہوتا ہے۔ تو عزیز محترم، اس پرمسرت موقع پر ان پیغامات کے ساتھ یہ پیغام ہے کہ معاف کیجئے، آپس کے اندر محبت پیار، آج مصافحہ کیجئے، معانقہ کیجئے،
اور تمام تر کدورتوں کو ختم کر کے اگر کوئی 5-10 منٹ زیادہ بھی لگ جائیں تو کوئی بات نہیں، آپ تمام احباب ایک دوسرے سے مل جل کر معانقہ مصافحہ کر کے آج اپنی تمام تر کدورتوں کو ختم کر کے آج یہاں سے رخصت ہوں، یقیناً اللہ رب العزت کی رحمتیں آپ کا مقدر بن جائیں گی۔ اب عید کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ عید الفطر کا طریقہ سماعت فرما لیں۔ سب سے پہلے نیت ہوتی ہے، نیت دل کے ارادہ کو کہتے ہیں۔ آپ نے اگر زبان سے ادا کرنی ہے تو وہ بھی مستحب طریقہ ہے، لیکن دل کے اندر بھی سوچ لیں تو نیت آپ کی ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی زبان سے کہنا چاہے وہ بھی سماعت فرما لیں کہ 2 رکعت نماز عید الفطر واجب 6 زائد تکبیروں کے، منہ طرف خانہ کعبہ شریف کے، پیچھے اس امام کے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر 3 تکبیریں کہی جائیں گی۔ ذرا بیٹھ جائیں، طریقہ سماعت فرما لیں، پھر صفحے بنا لیں۔ تشریف رکھیں، طریقہ سماعت فرما لیں، پھر صفحے بنا لیں گے۔ پھر اس وقت ثنا پڑھنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہا جائے گا، آپ نے ہاتھوں کو اپنے انگوٹھوں کو کانوں کی لو پر لگانا ہے اور ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر اللہ اکبر کہنا ہے، ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے، پھر تیسری مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر آپ نے ہاتھوں کو باندھ لینا ہے، اور پھر قرات کی جائے گی، اس کو آپ نے خاموشی سے سماعت کرنا ہے۔ قرات ہونے کے بعد پھر اسی طرح رکوع سجود آپ اس کو ادا کریں گے، پھر کھڑے ہو کر پھر سب سے پہلے وہ قرات ہوگی، آپ خاموشی سے سماعت کریں گے، اور اس کے بعد پھر 4 تکبیریں کہی جائیں گی۔ پہلی تکبیر آپ ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، دوسری تکبیر پر بھی ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، تیسری تکبیر پر بھی ہاتھوں کو چھوڑ دیں گے، چوتھی تکبیر پر بغیر ہاتھ اٹھائے آپ رکوع کے اندر چلے جائیں۔ یہ عید کا طریقہ ہے، تو اس پر عمل کرتے ہوئے آپ نے عید کو پڑھنا ہے۔ اللہ رب العزت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔